السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم حاضر ہے۔ درس قرآن بنام قرآن کیا کہتا ہے، ایپیسوڈ 16 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج انشاءاللہ 16ویں پارے کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ آپ نے گزشتہ 15ویں پارے میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ جناب موسیٰ اور جناب خضر کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جناب خضر نے ان سے کہا جناب موسیٰ سے کہ آپ ہماری باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے، لہٰذا بہت دیر تک ہماری اور آپ کی نہیں بن پائے گی۔ بہرحال حضرت موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ جناب خضر نے کہا ٹھیک ہے، ہماری پیروی کرتے ہوئے اگر آپ چلتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم لوگ سب ساتھ میں چلتے ہیں، مگر یہ ہے کہ جب تک کسی بات کے تعلق سے میں خود نہ بتا دوں تب تک تم کوئی جو سوال نہ کرنا۔ چلتے چلتے ایک کشتی میں سوار ہوئے دونوں، تو جناب خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر کے عیبدار کر دیا۔ جناب موسیٰ نے کہا یہ تو آپ نے بہت خطرناک غلط کام کیا، اس سے تو سواری کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جناب خضر نے کہا کہ میں نے تو یہی آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے اور کچھ نہ کچھ سوال کر بیٹھیں گے۔ جناب موسیٰ نے کہا میری بھول پر گرفت مت کیجیے، جانے دیجیے، ٹھیک ہے، ابھی ہو گیا، اب نہیں پوچھیں گے، اب نہیں سوال کریں گے۔ پھر چنانچہ جو ہے وہ پھر چل پڑے۔ راستے میں جو ہے خوبصورت بچہ ملا جس کا گلا گھونٹ کر جو ہے جناب خضر نے اسے مار دیا۔ جناب موسیٰ سے پھر نہیں رہا گیا۔ آپ نے پھر کہا کہ کیا ضرورت تھی ایک معصوم سی جان کو لینے کی، اور ایک معصوم سی جان کو تم نے قتل کر دیا۔ انہوں نے کچھ زور دے کر کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے اور پھر وہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آخری موقع دو، اب نہیں کچھ کروں گا۔ اب چنانچہ پھر وہ لوگ چل پڑے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں جا پہنچے جہاں دونوں حضرات کو لمبے سفر پر بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگوں سے آپ نے کھانا طلب کیا، کھانا مانگا تو وہاں کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود گاؤں میں ایک دیوار گر رہی تھی۔ جناب خضر نے اس کی مرمت کر کے اسے اچھا درست کر دیا۔ جناب موسیٰ کہنے لگے کہ جب آپ گاؤں والوں نے ہمارے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا، کھانا مانگنے پر کھانا نہیں دی، میزبانی نہیں کی، ہمیں آپ کو چاہیے تھا کہ ان بے لحاظ لوگوں کا لحاظ کیوں کرتے اور مزدوری لے لیتے تاکہ ہم مزدوری کے ذریعے سے کچھ کھانا لے لیتے۔ جناب خضر کہنے لگے کہ اب ہمارا اکٹھا رہنا ممکن نہیں ہے، اس لیے آئندہ کے لیے ہمارے راستے جدا جدا ہیں۔ البتہ جو 3 واقعات پیش آئے ان کی حقیقت، ان کے پوشیدہ باتوں کا آپ کے سامنے میں پیش کر دوں، اور پھر اس کے بعد ہمارا راستہ جدا تمہارا راستہ جدا۔ کشتی کو عیبدار بنانے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس کے جو کشتی کے مالکان تھے وہ بڑے غریب اور سادے لوگ تھے بیچارے، اور سمندری حدود میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس کی اپنی جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا حال یہ تھا کہ وہ جبراً جو ہے ظلم کرتا تھا اور لوگوں کی اچھی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا اور اسے رکھ لیا کرتا تھا، اپنے استعمال میں لایا کرتا تھا۔ تو میں نے اسے کشتی کو تھوڑا سا عیبدار اس لیے بنا دیا تاکہ وہ جو ہے کشتی اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے محفوظ رہ سکے۔ جس لڑکے کو میں نے قتل کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مستقبل میں آوارہ، بدماش، منکر، کافر اور کفر کا علمبردار، اپنے والدین کے لیے مشکلات کا سامنا کھڑے کرنے والا بن سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کو اس کا نعم البدل عطا فرما کر اس کے شر سے ان کے والدین کو محفوظ فرما لیا۔ تیسرا مسئلہ تھا دیوار کا۔ تو گاؤں میں ایک نیک سیرت انسان، اچھا آدمی تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جس کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس نے اپنا خزانہ زمین میں دفن کر کے اوپر دیوار تعمیر کر دی تاکہ بچے بڑے ہو کر وہ خزانہ حاصل کر سکیں۔ اگر دیوار گر جاتی تو وہ لوگ گاؤں والے خزانہ لوٹ کر لے کے چلے جاتے اور یتیموں کا نقصان ہو جاتا، اس لیے میں نے گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے کر درست کر دیا تاکہ جوان ہو کر یہ اپنی امانتیں لے لیں۔ اور یاد رہے کہ یہ جو 3 کام میں نے کیے ہیں جس کی حکمتیں تمہیں نہیں پتہ تھی، وہ تمام کام میں نے خود اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کیے، لیکن آپ جو ہے صبر و تحمل کیے بغیر آپ نے سوال پوچھ بیٹھا، اس لیے ہمارے اور تمہارے راستے جدا ہیں۔ اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے شب و روز میں، ہمارے دن اور رات میں مختلف واقعات پیش آتے ہیں۔ کسی کو جوانی یا بچپن میں موت آ جاتی ہے، کوئی سڑک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، عمارت گر جاتی ہے اور جو کاروبار ڈھپ پڑ جاتا ہے، کارخانے اور وہ تمام چیزیں آگ جل جاتی ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب حکمتیں اس میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اس میں ایک بات اور یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ظاہری اسباب کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، مادہ پرست لوگ جو ہے، ان کے لیے اس بات کی تردید ہے کہ جو ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں
اس کے پس پردہ کسی حکیم اور خبیر اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت سے بالکل بے خبر ہوا کرتے ہیں اور انکار کر بیٹھتے ہیں، ان کی اس میں تردید کی گئی کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہوا کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیتوں میں مشرکین کے تیسرے سوال کا جواب حضور نے دیا، اور اس طریقے سے بتایا گیا کہ صالح بادشاہ ذوالقرنین کے حالات اس میں بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مادی اور جو ہے وہ مادی توانائیاں اور طاقتیں عطا فرمائی تھی، قوت عطا فرمائی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ روحانی اور ایمانی طاقتیں بھی اسے حاصل تھی۔ اسے بہت لمبا فتوحات کا سلسلہ جو اس کا تھا، اور مشرق سے مغرب جو اس کے فتوحات کے سلسلے جاری تھے۔ اپنے فتح کے زمانے میں اس کا گزر جو ہے ذوالقرنین کا ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی، اور ہمیشہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا نشانہ تھی، جو وحشی قوم یاجوج و ماجوج کے نام سے قرآن پاک میں یاد کیا گیا جس قوم کو۔ تو اب انہوں نے جو ہے یاجوج ماجوج کے شر سے پناہ مانگتے ہوئے ذوالقرنین بادشاہ کے دربار میں شکایت کی، ان سے کہا کہ ہم اس قوم سے بڑا پریشان رہتے ہیں، بہت تکلیفوں سے دوچار رہتے ہیں، ایسا کرو کہ کچھ کرو کہ ہم جو ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ چنانچہ بادشاہ ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہماری جو چیز مانگوں گا وہ چیز دیجیے، میں جو ہے اس کے درمیان میں تمہارے ان کے درمیان میں ایک چیز حائل کر دیتا ہوں، ایک دیوار بنا دیتا ہوں۔ چنانچہ ذوالقرنین نے لوہے اور پیتل کے جوڑ سے ایک لوہے کی دیوار، جسے سد سکندری کے نام سے جانا جاتا ہے، تعمیر کر کے ان کے حملوں کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، جس سے وہاں کے باشندوں کو امن و سکون، چین و شانتی ملی۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ قیامت جیسے ہی قریب آئے گی، یاجوج ماجوج اس سد سکندری کو، اس باؤنڈری، اس حد کو، اس دیوار کو جو ہے گرا کر خود کو آزاد کر لیں گے، اور باہم جو ہے آپسی میں فتنہ و فساد کرنا شروع کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا گیا کہ حال یہ ہوگا کہ یاجوج ماجوج کی الغار ہوگی، ان کی تعداد قیامت کو اس قدر کثیر ہوگی کہ روئے زمین پر وہ پھیل جائیں گے، اور ان کے شر سے کوئی محفوظ نہیں رہے گا، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو وہ پہاڑوں پر پناہ گزین ہوں گے ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ پھر وسائل کی جنگ میں یاجوج ماجوج ایک دوسرے کے خلاف جو ہے برسر پیکار جو ہے کھل کر سامنے آئیں گے، اور آخرکار قدرتی آفاق کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہلاک فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جہنم ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور حقائق جو جہنم ان کے سامنے، ان بدنصیبوں کے سامنے پیش کیا جائے گا جن کی آنکھیں حقائق دیکھنے سے محروم ہیں اور جو حق کا پیغام سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے مثال جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ جیسے سائنٹسٹ وغیرہ جو سائنس داں لوگ ہیں، یہ حقیقت دیکھتے ہیں، حقیقت سنتے ہیں اور حقیقت پر سرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو انہیں توحید ایمان سے جو ہے وہ نور ایمان سے منور نہیں ہو سکے۔ یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا، اور یہ جو ہے وہ جہنم کے ایندھن بنائے جائیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ جہنم کے مستحق بھی قرار دیے جائیں گے، چونکہ حق کو انہوں نے جو ہے وہ سنا نہیں اور حق پر عمل نہیں کیا۔ ذوالقرنین کے پاس مادی وسائل کے علاوہ، وہ تمام چیزوں کے علاوہ، ذوالقرنین جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر بھی بڑا بھروسہ رکھتا تھا، اور جو ظاہری اسباب کو سب کچھ نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر تمام جو اس کا اعتماد تھا۔ پھر اس کے جو ہے وہ ذوالقرنین بادشاہ نے جو ہے وہ اعترافاً بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یہ سب کچھ میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے، اور جب سب کچھ ہو جائے گا تو ایک مقررہ وقت آئے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دیوار کو ریزہ ریزہ فرمائے گا۔ آگے پھر بتایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس حقیقت کو آشکارا کیا کہ اگر سارے سمندر کے جو قطرات ہیں ان کو سیاہی بنا لی جائے، اور ان جیسی اور بھی چیزیں آ جائیں اور مل کر روشنائی بنا لی جائے، پورے درخت کو جو ہے وہ پورے درخت کو جو ہے قلم کی شکل دے دی جائے، اور اس سے پھر رب کے کلمات لکھے جائیں، تو سمندر کی روشنائیاں جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اتنا میرے رب کے کلمات، اتنے اوصاف ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ بس جو کوئی اپنے پروردگار عالم سے اپنے پروردگار سے ملنے کی خواہش اور آرزو رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھے کام انجام دے اور پروردگار عالم کی بندگی میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے۔ اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے دوسری صورتوں کی طرح۔ یہ بھی جو ہے وہ عظیم صورت ہے، جس میں جناب مریم کا اور جناب عیسیٰ کا جو ہے قصہ بہت شر و بست کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ جناب زکریا کے اولاد کے حصول کے لیے آپ نے رقت انگیز دعا فرمائی تھی، اور اسی رقت انگیز دعا سے جو ہے آپ اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ بالکل عالم جو شیخوخت میں تھے، بڑھاپے کے عالم میں تھے، اور ہڈیاں کمزور پڑ چکی تھیں، بال سفید ہو چکے تھے، اہلیہ بھی بالکل بوڑھی اور بانجھ ہو چکی تھی۔ بظاہر جو ہے ظاہری اسباب تو یہی بتا رہے تھے کہ اولاد ہونا ناممکن تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے آپ نے دستے دعا کو جو ہے آپ نے بڑھایا اور بیٹے کے لیے دعا کرنے لگے۔ چنانچہ آپ کی دعا شرف قبولیت سے ہمکنار ہوئی، اور جناب یحییٰ جیسی بیٹے کی بشارت کی خوشخبری بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی۔ جناب یحییٰ بچپن میں ہی جو ہے نبوت اور جو ہے وہ
نبوت عطا کی گئی اور کتاب دی گئی، وہ پاکیزہ اور متقی اور ماں باپ کے فرمانبردار تھے، اور پھر جو ہے وہ ان پر سلامتی ہو پیدائش کے دن، وفات کے دن، اور جب قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت اور وفات کے دن ان پر سلام بھیجنا سنت الہیہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ بے شک جناب یحییٰ کی ولادت جو ہے عجیب طریقے سے ہوئی ہے کہ ان کے والدین توالد تناسل کی عمر سے گزر چکے تھے اور سن ایاس کو پہنچ چکے تھے، لیکن جناب عیسیٰ کی ولادت تو بغیر باپ ہی کے ہو گئی، اور اس سے زیادہ تعجب تو جناب عیسیٰ کی ولادت کا ہے۔ پھر فرمایا تھے کہ ایک روز جو ہے جناب مریم جو ہے غسل کے لیے تیار ہو رہی تھی، فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس نے آپ کو بشارت دی، آپ ڈر چکی تھی کہ بھئی ایسا بھی نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی، میں جو ہے وہ شادی شدہ ہوں اور کسی مرد کے ذریعے سے میرا جو ہے وہ تقرب ہوا ہو، اور پھر جو ہے وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں کوئی بری عورت ہوں، تو یہ تمام چیزیں پھر انہیں جو ہے یقین دلایا گیا فرشتوں کے ذریعے سے کہ یہ بات اللہ کے لیے کوئی جو ہے مشکل امر نہیں ہے، اور چنانچہ آپ جو ہے امید سے ہو گئی اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ درد شروع ہوا، آپ نے ایک کھجور کے درخت کا جو وہ سایہ لیا، اور پھر جو ہے بچے کی ولادت ہوئی تو آپ نے جو ہے وہ کھجور سے کچھ کھایا، پانی پیا، ٹھنڈک پہنچائی اپنے آپ کو، اور راحت کا سامان آپ کو میسر ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچے کو گود میں لیتے ہوئے بستی میں پہنچی تو لوگوں نے اعتراضات کے انبار لگانا شروع کر دیا کہ مریم تمہارے والد ایسا بھی نہیں تھا، کہ تمہارے والد تو خود ایک نیک آدمی تھے، تمہاری امی بھی اچھی صاف ستھری بھولی بھالی اچھی پاکیزہ اور تقوی شعار عورت تھی، پھر تم نے یہ کیسا کام کیا، اور پھر جو اتنا بڑا حادثہ تم نے کر دیا۔ یعنی ان کے الزامات، طرح طرح کے الزامات انہوں نے لگایا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے جناب عیسیٰ جو ہے اپنے ماں کا دفاع کرتے ہوئے جو ہے وہ بول اٹھے اسی عالم میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے جو ہی کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو اس میں جو ہے فرمایا گیا کہ اس بچے کی اس گفتگو نے جناب مریم کو پاک باز بھی ثابت کر دیا اور اللہ کی قدرت کو ثابت کر کے لوگوں کے تعجب میں اضافہ فرما دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر جناب عیسیٰ کی معجزانہ ولادت جو ہے یہود و نصارہ میں نزاع کا، جھگڑے کا باعث بن گیا اور اختلاف کا باعث بن گیا۔ ایک طرف عیسائیوں نے ابن اللہ کہا جناب عیسیٰ کو کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ایک طرف یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ یہ ابن الزنا ہیں، زنا کے بیٹے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے ناجائز الزامات انہوں نے لگائے، جبکہ اہل اسلام کا کہنا یہ ہے کہ جناب عیسیٰ جو ہے اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، جو جناب مریم کے ذریعے سے بغیر باپ کے پیدا کیے گئے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر میں سے ایک یہ بھی ہیں، آپ کی معجزانہ ولادت ہے یہ۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ یہی عقیدہ حق کا ہے کہ افراط اور تفرید کے درمیان مذہب اسلام کے ماننے والے انہی کا عقیدہ درست ہے، اور یہی قرآن نے جو ہے اسی کو بیان فرمایا، اور یہی قرآن کا فیصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر فرمایا گیا کہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون، اور پھر جو ہے ان کا کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونا، پھر جناب اسماعیل کی نبوت اور رسالت، اور یہ تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد جناب ادریس کا ذکر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تلخ بیانی بھی کی گئی کہ انبیاء کے جانشین میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنی خواہشات و شہوات کی بندگی کا راستہ اختیار کر کے اپنے لیے خود ہلاکت مول لی۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگلی آیتوں میں کہ منکرین جو ہے مرنے کے بعد، انسان کے دوبارہ مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہی نہیں تھے، جو وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ جو منسوب کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس عقیدے کی بھرپور مذمت کی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ ایسا بدترین عقیدہ ہے کہ اس کی نحوست سے آسمان گر جانے چاہیے، زمین پھٹ جانی چاہیے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، بلکہ سب لوگ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے جو ہے زیر تحت ہیں، ماتحت ہیں، اور اس کے جو ہے وہ جو غلام ہیں۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا کہ طٰہٰ نبی کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہاں اس کے ذریعے سے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ آپ پر ہم نے قرآن اس لیے تھوڑا تھوڑا نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یک باری اگر نازل فرما دیتے تو مشقتوں کا امکان تھا، اس لیے آسانی کر کے رفتہ رفتہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا تاکہ آپ کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ بھی ہوتا رہے اور جو ہے مشقتیں نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ امر واقعہ یہ تھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت اور دعوت دین میں دونوں میں بھی پناہ مشقت اٹھایا کرتے تھے۔ راتوں کو نماز میں طویل قرات فرمایا کرتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، اس لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جناب موسیٰ جب مدین سے واپس آ رہے تھے شادی کر کے جناب شعیب کی
جو ہے وہ بیٹی سے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ ایک زمانہ گزارنے کے بعد جناب شعیب کے گھر سے جناب موسیٰ جو ہے وہ مصر کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ جناب موسیٰ جو ہے دیکھے راستے میں ٹھنڈ تھا، اور ٹھنڈی کا حال یہ تھا کہ اب ٹھنڈی میں گرمی کی ضرورت پیش آئی۔ تو آپ دیکھیں کہ دور ہی جو ہے وہ ایک آگ جیسا کچھ آگ کا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ رکو، میں یہیں پر رکو، میں جو ہے وہ آگ لے آتا ہوں تاکہ اس سے جو ہے ہم گرمی محسوس کر سکیں اور ٹھنڈی سے بچ سکیں۔ چنانچہ آگ کیا لینے گئے، پیغمبری مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ آگ نہیں ہے بلکہ تمہارے رب کی تجلی ہے، اور یہ وادی مقدس ہے جہاں پر تم ہو، اس لیے جوتے اتار دو۔ اور جو ہے پھر اللہ تبارک نے اپنے قریب بلایا، ہم کلام ہوئے، اور پھر توحید کا پیغام بنو اسرائیل کے لیے جو ہے دیا گیا، اور پھر انہیں نماز کی تلقین کی گئی۔ اسی موقع پر جناب موسیٰ کو عصا سے اژدہا اور ہاتھ کو روشن اور چمکدار بنانے کے 2 معجزات عطا ہوئے۔ پھر حکم ہوا کہ جائیں اور فرعون کو جو ہے جا کر دعوت حق سنائیں۔ پھر اس کے بعد جو ایسا ہوا کہ بنو اسرائیل جو ہے وہ فرعون کو جو ہے کاہنوں نے بتایا تھا کہ بادشاہ تمہارے دربار میں ایک ایسا بچہ ایسا لڑکا آئے گا، ایک ایسا شخص ہوگا جس کے ذریعے سے تمہاری حکومت خطرے میں آ جائے گی۔ چنانچہ فرعون نے حکم نافذ کر دیا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کی حفاظت کا خود انتظام فرمایا۔ جناب موسیٰ کی ماں کے ذہن میں بات ڈالی کہ وہ اپنے نومولود بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے۔ اللہ کے حکم سے یہ تابوت کنارے لگے گا، اور اللہ کے دشمن فرعون کے ہاتھ میں یہ تابوت لگ جائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے ایسا ہی کیا تاکہ رب کی نگرانی میں موسیٰ کی پرورش ہو۔ اور ہوا یہ کہ جناب آسیہ نے جناب موسیٰ یعنی اس بچے کو جو ہے لیا، اور اس کے بعد فرعون کے دربار میں آپ پلے۔ ہوا یہ کہ پھر آپ پلے بڑھے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آخر میں اگلی آیتوں میں کہ جناب موسیٰ اور ہارون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکش ہو چکا ہے، اسے نرمی کے ساتھ سنائیں، سمجھائیں اور دعوت حق دیں، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ جناب موسیٰ اور جناب ہارون نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو اذیت نہ دو اور انہیں ہمارے ساتھ بھیجو۔ تب فرعون نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جناب موسیٰ اور ہارون سے مجادلہ کیا، اور پھر جادوگر ہونے کا الزام لگایا۔ پھر بلند اور جو ہے وہ بڑے بڑے جادوگروں کو جناب موسیٰ کی بارگاہ میں اپنے دربار میں بلایا اور جناب موسیٰ سے مقابلہ کروایا۔ تو ہوا یہ کہ جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا، مرتے مر گئے مگر اسلام سے جو ہے متنفر نہیں ہوئے، اسلام سے جو ہے پھرے نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلے آیتوں میں بتایا گیا کہ جناب موسیٰ توریت لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، 40 دن تک عبادت و ریاضت میں لگے رہے۔ پھر کتاب لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ قوم کے لوگ جو ہے بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے، اور پھر جو ہے وہ آخر میں آپ نے جو اپنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا۔ جناب ہارون کو ڈانٹا کہ تمہیں کیوں چھوڑا تھا یہاں پر ان کی قوم کے درمیان میں۔ تو جناب ہارون نے کہا کہ ہم نے بے انتہا سمجھایا مگر ان لوگوں نے یہ باز نہیں آئے، بلکہ ہمیں انہوں نے ڈرایا دھمکایا اور قتل پر آمادہ ہو گئے ہماری، تو اس لیے مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ جناب موسیٰ نے سامری سے کہا کہ دیکھو ہم تمہارے معبود کا کیا حشر کرتے ہیں۔ بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور سامری کے حق میں بددعا کی، اور حال یہ ہوا کہ وہ شدید بخار میں مبتلا ہوا، اور پھر جو ہے وہ چلاتا تڑپتا بلکتا ہوا وہ مر گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ آخر میں بتایا گیا کہ اقوام کے حالات بتانے کے بعد یہ بتایا گیا کہ کفر و شرک اور گناہوں کا بوجھ لادنے والے قیامت کے دن ترچھی نگاہوں اور سیاہ چہرے والے اپنے جرائم پر ملنے والی سزا کا تصور سے کل قیامت کے دن تھر تھرا رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اگلے آیتوں میں بتایا گیا کہ جناب آدم جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو ان کی یہ بھول خطا اجتہادی تھی، انہوں نے قصداً اللہ کے حکم کی عدوری نہیں کی تھی، نافرمانی نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں بھوک نہیں لاحق ہوگی، نہ بے لباسی ہوگی، نہ پیاس لگے گی، نہ ہی دھوپ اور تپش اور تکلیف یہاں پر ہوگی۔ اور پھر جو ہے فرمایا گیا کہ آپ دشمن کی چالوں سے بچیں۔ اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا، اور پھر ہوا یہ کہ شیطان جو ہے آپ کے ذہن و دماغ میں وسوسہ ڈالا اور مخلص اور ہمدرد ہونے کا روپ اختیار کر کے آپ کو بہکایا۔ آپ نے اس ممنوع درخت سے کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے سطر کھل گئے اور جنت کے پتوں سے آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی اور جنت سے زمین پر آپ کو بھیج دیا۔ پھر اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اللہ کی نازل کردہ آسمانی نظام حیات سے روگردانی کرنا جو ہے اصل میں انسان کے تمام مسائل کی جڑ اور معیشت کی تباہ کاری کا اصل سبب ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ صبح شام دن اور رات میں تسبیح کا اہتمام کیا جائے اور صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے معاندین کی دشمنوں کی باتوں کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا
کہ کافروں کے وسائل زندگی کی فراوانی اور عیش و عشرت کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھیں، پھر خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کی پابندی کا عادی بنائیں اور اعلان کر دیں کہ ہر اس کو عمل کا بدلہ ملے گا، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ ان قریب معلوم ہو جائے گا کون راہ ہدایت پر ہے اور کون گمراہی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے احوال پر نظر کرم فرمائے اور ہم سب کو بتائی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہم سب کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔